أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. محترم دوست، اپنی بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو باطنی کمال عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں دیا. اگر اللہ تعالی کی توفیق اور غیبی مدد انسان کے ساتھ ہو تو انسان اس کمال کی بنا پر اتنا اونچا مرتبے والا ہو جاتا ہے کہ وہاں تک فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا. اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو یہ شرط کہاں سے نکلتی ہے؟ بعد والی جو آیت ہے نا اس سے، ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کا معنی ہوتا ہے پھر ہم نے اس کو پھینک دیا، انسان کو ڈال دیا نیچوں میں سے بھی نیچا، یعنی سب سے نیچا ہم نے پھینک دیا. اتنا نیچا ہم نے دنیا میں کسی مخلوق کو نہیں پھینکا جتنا ہم انسان کو پھینک دیتے ہیں. اتنا نیچا نہ کیڑا مکوڑا ہوتا ہے، نہ کوئی جانور ہوتا ہے، نہ کتا، نہ سور، کوئی مخلوق نہیں. تمام مخلوق سے نیچا ہم انسان کو بنا دیتے. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا رددنا، ہم نے پھینکا. اس سے پتا چلا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو آدمی اونچا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا. اس سے یوں پتا چلا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر ہم مسلمان ہوں یا مسلمان ہونے کے بعد کوئی عمل بچا لائیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق. تو یہ میں سمجھا رہا تھا آخری بات. تو یہ توفیق والی بات آیت ہی سے نکلتی ہے. یہ تو شرط علماء نے بیان فرمائی اپنی طرف سے نہیں بلکہ کلام مجید کی آیت ہی سے یہ بات نکلتی ہے. اب ایسا کیوں؟ اب اس کی وجہ باقی ہے. اب یہ آج میں وجہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے نیچا انسان کو کیوں کر دیتا ہے، اگرچہ انسان تمام مخلوق میں ظاہری اعتبار سے باطنی اعتبار سے سب سے اونچا پیدا فرمایا، سب سے زیادہ حسین و جمیل پیدا فرمایا اور کمال والا پیدا فرمایا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس انسان کو تمام مخلوق سے گیا گزرا کیوں کر دیتا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ یہ وجہ اب میں سمجھا رہا ہوں آج.
انشاءاللہ. تو اس کی وجہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک صلاحیت عطا فرمائی. یہ لفظ یاد رکھیں. اس صلاحیت کی بنا پر انسان کمالات کو حاصل کرتا ہے. اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ فرشتہ بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جتنا انسان پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ اس لیے کہ کلام مجید میں فرشتوں کے بارے میں ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم. ہم میں سے ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ مقرر کر دیا ہے. ہم اس سے اب آگے نہیں بڑھ سکتے. ہاں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ جس درجے پر ہوتا ہے اس درجے سے بھی وہ اونچا ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. میں پھر سے درخواست کرتا ہوں، ذرا غور سے توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں. علمی بات ہے اور جو سمجھے گا واقعیتاً بڑا خوش ہو جائے گا. ایسی بات ہی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت عطا فرمائی. صلاحیت کو دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں استعداد. جو استعداد، جو صلاحیت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ صلاحیت، وہ استعداد نہ فرشتے کو دی نہ کسی مخلوق کو. پہاڑ کتنا بڑا ہے. بعض پہاڑ 8-8 کلومیٹر بڑے ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں اور اونچے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن انسان اس کے مقابلے میں اگر کھڑا ہو جاوے تو پتہ بھی نہ چلے. لیکن اس پہاڑ سے بھی اونچا مرتبہ اگر اللہ نے بنایا تو انسان کا. پہاڑ کے اندر وہ صلاحیت نہیں، وہ استعداد نہیں جو انسان اٹھا سکتا ہے، وہ پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا. ایسی صلاحیت عطا فرمائی انسان کو اللہ تعالیٰ نے. بلکہ میں نے تو پہاڑ کی مثال دی نے. ساتوں آسمانوں میں وہ قوت نہیں، ساتوں سمندر میں وہ قوت نہیں جو قوت اللہ تعالیٰ نے برداشت کرنے کی انسان کو عطا فرمائی، وہ قوت کسی مخلوق کو نہیں عطا فرمائی. کلام مجید میں ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. یہ قرآن کی آیت کہ ہم نے ایک ذمہ داری پیش کی، امانت پیش کی. امانت کا مطلب کیا؟ جو میں سمجھا رہا ہوں وہی، یعنی شریعت، احکام الہی. کسی بنا پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، پہاڑوں میں عقل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ نے ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، تو اللہ نے آسمان کو بھی عقل نہیں دی جو انسان کو عطا فرمائی. سب نے انکار کر دیا. اس آیت کا خلاصہ کیا؟ ہم نے امانت پیش کی، آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑ کو، سب نے انکار کر دیا اور سب ڈر گئے. کون؟ یہ اتنا بڑا پہاڑ ڈر گیا، ساتوں آسمان ڈر گئے. آپ اندازہ لگاؤ آسمان کتنا بڑا ہے. سورج اتنا، ٹکیا جتنا لگتا ہے سورج. حالانکہ سورج آج کل کی سائنسی تحقیق کے اعتبار سے زمین سے کئی لاکھ 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج. لیکن آسمان میں کتنا لگتا ہے؟ اتنا، فٹ بال جتنا. بس تو آسمان کتنا بڑا ہوگا. آسمان بھی ڈر گیا. اور ایک انسان کتنا ہے؟ دیکھو میں اور آپ کتنے ہیں؟ چھوٹے سے. پوری دنیا انسانوں سے بھر جاوے، اگر آسمان ہمارے اوپر گر جاوے سارے انسانوں کا کچمر بنا دے گا. اتنے کروڑوں کی تعداد میں انسان اگر آسمان کے نیچے کھڑے ہو جاوے اور آسمان گرے تو انسان کا پتہ بھی نہ چلے. انسان کی قوت تو ایسی ہے. اور تمام انسانوں کو اگر زمین نگل جاوے، انسان دھس جاوے تو انسان کا پتہ بھی نہ چلے. لیکن وہ زمین ڈرتی ہے، پہاڑ ڈرتے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ پہاڑ اگر انسانوں پر گر جاوے
کسی کی مجال نہیں کہ وہ پہاڑ کو اٹھا سکے، لیکن انسان نے وہ چیز اٹھائی جس چیز کو اٹھانے سے آسمان بھی ڈر گیا، پہاڑ بھی ڈر گئے۔ قرآن نے کہا، یہ تو میں نہیں کہتا۔ تو اس کو بولتے ہیں صلاحیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ جس کی بنا پر جتنا وہ کمال حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ انسان نے دی۔ لیکن یاد رکھنا، جب اس صلاحیت کو انسان جب صحیح استعمال نہیں کرتا تو بندر اچھا، خنزیر اس انسان سے اچھا، کیڑے مکوڑے اس انسان سے اچھے۔ کیوں؟ اللہ خود فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جتنی نیچی مخلوق ہے، گھٹیا قسم کی جو مخلوق ہے، سب سے گھٹیا، سب سے نیچا ہم نے انسان کو بنا دیا، جبکہ وہ اپنی صلاحیت کو صحیح معنوں میں استعمال نہ کرے تو۔ جو اللہ نے عقل عطا فرمائی، اس عقل کو صحیح استعمال نہ کرے۔ عقل اس لیے دی تاکہ اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے۔ اگر وہ انسان اپنی عقل کو صحیح معنوں میں استعمال نہ کرے تو کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ یہ مانا، یہ ابھی میں نے صرف مطلب مختصر سمجھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت ایسی عطا فرمائی کہ وہ صلاحیت فرشتوں کو بھی نہیں ملی۔ بلکہ ایک اور بات میں آگے سمجھاؤں، انسان دن بدن اتنا کمال حاصل کرتا ہے، اتنی ترقی حاصل کرتا ہے، ایسی ترقی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں ابھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے یہ جو عصر کی نماز پڑھی، اس سے ہمارا کتنا اونچا مرتبہ ہوا۔ یہ جو دین کی مجلس میں ہم بیٹھے، اس کا کتنا اونچا مرتبہ ہے، ابھی نہیں پتا چلے گا، بعد میں پتا چلے گا۔ تو دن بدن، لمحہ در لمحہ انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے اپنے کمالات میں۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی اور کسی کو نہیں۔ ایک دو واقعے میں مختصر سنا دوں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر دو صحابی تھے، ایسے تو بہت سارے تھے، لیکن میں جن کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں دو صحابی کا، کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ان دونوں کو بھائی بنایا، بھائی چارہ، مدینہ منورہ میں، معلوم ہے آپ کو۔ تو ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہوئے، اور غزوے میں ان کو شہادت ملی۔ اب آپ ہی بتلاؤ، جس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا موقع ملے اور اس جہاد میں شہادت ان کو ملے تو ان کا مرتبہ کتنا اونچا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اب ہوا کیا، ایک دو ہفتے کے بعد ان کا جو دوسرا بھائی جو تھا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا تھا، بستر پہ انتقال ہوا۔ جنازے کی نماز پڑھا دی، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ تم نے اس کے بارے میں کیا باتیں کی ابھی، اور تمہارا کیا خیال ہے اس بھائی کے بارے میں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہماری دعا یہ ہے کہ اس کا جو پہلا جو بھائی تھا وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ جہاد میں وہ شہید ہوا اور یہ بھائی تو بستر پہ مرا، تو ہم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس بھائی کو، اپنے پہلا جو بھائی شہید جو ہوا اس کا جو مرتبہ ہے آپ کے پاس، اس مرتبے تک اس بھائی کو بھی یا اللہ تو پہنچا دے۔ بس اس طرح کی ہم نے دعا کی اور اس طرح کی ہم نے آپس میں باتیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا ارے کیسی تم بات کرتے ہو؟ اب سننا، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا ارے کیسی تم بات کرتے ہو، ایک ہفتے تک یہ زندہ رہا تو ایک ہفتے تک اس نے نمازیں پڑھی، اس نے تسبیح پڑھی، اور اسی طرح اس نے تلاوت کی، اس نے دعائیں کی، اور دوسرے نے معلوم کتنے اعمال کیے، تو اس کا کیا؟ اگر یہ بعد والا بھائی پہلے والے بھائی کے ساتھ مل جائے گا تو یہ 7 دنوں میں جو اس نے عمل کیا اس عمل کا بدلہ کہاں ملے گا؟ ارے یہ 7 دنوں کے عمل کی بنا پر وہ جو بھائی جہاد میں تو شہید ہوا، اس سے بھی اونچا، اتنا اونچا مرتبہ اس کو ملا کہ اس مرتبے کو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔
تو ہم اس کو ابھی معمولی سمجھتے ہیں زندگی کو. بعض مرتبہ کیا کہتے ہیں کسی کا انتقال ہوتا ہے, اچھا ہوا کہ دنیا کی مصیبتوں سے اور بلاؤں سے چھوٹا, کاش کہ میری موت آ جاتی. ارے ایسا مت بولو, اس زندگی کو معمولی مت سمجھو. ایک ہفتے کی زندگی میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اس واقعے سے آپ کو پتا چلا, میں تفصیل میں نہیں جاتا, یہ ایک واقعہ سنایا. دوسری بات اشارے میں کہتا ہوں, میں ایک دو بات میں کہہ دیتا ہوں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال عطا فرمایا. کیسا کمال؟ اگر وہ پوری زندگی گناہوں میں مبتلا ہوئے, لیکن اس کے باوجود انسان کے پاس ایک ایسا کمال ہے کہ گناہوں کے باوجود آدمی اتنا اونچے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے کہ بعض مرتبہ نیک عمل کرنے والا اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. وہ کون سا کمال؟ دیکھو یہ باتیں کہاں سے چلی یہ بھی یاد رکھتے. ہمارا رب نہ چھوٹنے پاوے. کہاں سے بات چلی؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ جس کی بنا پر جتنا مطلب کہ وہ کمال حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں عطا فرمائی, نہ فرشتوں کو نہ دنیا کی کسی مخلوق کو ایسی صلاحیت کسی کو نہیں عطا فرمائی. یہاں سے یہ بات میں سمجھا رہا ہوں, کسی نقطے کو میں یہ مختلف واقعات سے سمجھاتا ہوں. اب انسان پوری زندگی گناہوں میں مبتلا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی چیز عطا فرمائی کہ 5 منٹ کے اندر پوری زندگی کے گناہوں پر وہ پانی پھیر سکتا ہے, اور پوری زندگی جو گناہ کیے اس کے بجائے وہ نیک اعمال میں تبدیل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی. اگر انسان سمجھ جائے کہ واقعتاً مجھ سے گناہ ہوا, تھوڑی دیر کے لیے وہ ندامت کے آنسو بہا لے اور یوں کہے یا اللہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا, میری زندگی آج 70 سال کی ہو چکی, ہر وقت میں نے تیری نافرمانی کی, بہت گناہ کیے, اب سے میں نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ 70 سالوں کے گناہوں پر پانی پھیر دیتا ہے. حالانکہ 70 سال تک کچھ کیا بھی نہیں, لیکن انسان کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی ندامت کی. آسمانوں میں یہ ندامت نہیں ہے, پہاڑوں میں یہ ندامت نہیں ہے, فرشتوں میں یہ ندامت نہیں ہے, فرشتوں میں یہ عاجزی نہیں ہے, فرشتوں میں یہ آنسو نہیں ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. یہ ہے کمال انسان کا. چلو ایک واقعہ بھی مختصر سنا دوں. یہ تو میں نے بات سنائی, واقعہ بھی سن لو. شاید آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے حضرت فضیل بن عیاض کا نام نہ سنا ہو. یہ اولیاء کے سرداروں میں سے. تعجب یہ ہے کہ یہ پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے. یاد رکھنا ان بات. ڈاکوؤں کا سردار اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا سردار بنا دیا. کیوں؟ انسان میں صلاحیت ہے ایسی. میں نے کہا تھا نا کہ انسان اگر صحیح معنوں اپنی صلاحیت کو استعمال کرے تو فرشتوں سے بھی اونچا ہو سکتا ہے, اور صلاحیت کو ضائع کر دے تو شیطان بھی تعجب میں پڑ جائے. تو یہی فضیل بن عیاض انسان سے پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے, لیکن انہوں نے صلاحیت کو صحیح استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا سردار بنا دیا. یہ ہے کمال انسان. سمجھے؟ میں واقعہ مختصر سنا رہا ہوں. تعجب یہ کہ یہ فضیل بن عیاض اگر ڈاکہ زنی تو کرتے تھے اور اس زمانے میں مشہور تھے, کسی کی مجال نہیں کہ رات کو وہ تنہا جا سکے. سب کے دل میں یہی خوف تھا کہ فضیل راستے میں ملیں گے اور ہمیں لوٹے لیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے. کتنے خطرناک بہادر تھے وہ. اور وہ پہلے سے اطلاع دیتے تھے کہ فلانے گھر آج رات کو میں چوری کروں گا, پہلے سے اطلاع دیتے تھے. کسی کی مجال نہیں کہ پہرے دار رکھ سکے. اگر کوئی پہرے دار بھی ہو تو ان کی بھی مجال نہیں کہ فضیل کا مقابلہ کر سکے. اتنے خطرناک تھے وہ. ایک مرتبہ یہ ہوا, وہ نماز کے پابند تھے. عجیب بات یہ, ڈاکو تو تھے لیکن نماز کے پابند تھے اور جماعت سے نماز پڑھتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی نے یہ آیت تلاوت کی نماز میں, الم یأن للذین آمنوا, کیا وہ وقت قریب نہیں ہوا مومنین کے لیے کہ جس کے بنا پر ان کے قلوب پگھل جاوے, نرم ہو جاوے. فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسی ندامت ڈالی اور ایسی حسرت بھری آہیں انہوں نے نکالی اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. توبہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے ڈاکوؤں کے سردار کے بجائے اولیاء کا سردار اسی وقت بنا دیا. یہ کمال انسان کا.
ہم بھی اگر واقعیتاً بننا چاہیں اللہ کا ولی، اگر اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے آپ سچی اور پکی توبہ کر لیں. ہر انسان جانتا ہے کہ میں کس گناہ میں مبتلا ہوں، میرے کون سے گناہ ہیں. واقعیتاً اس مجلس میں وہ تصور کر لے گئے اور یوں کہیں کہ میں آئندہ ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گا، تو آپ مجلس سے کھڑے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے آپ اللہ کے ولی ہوں گے. قرآن اور حدیث کا خلاصہ، ولی بننا کوئی مشکل نہیں. سچی پکی توبہ کر لو اور آئندہ بس یہ عزم کر لو اور اللہ سے عہد کر لو اب میں ایسا گناہ نہیں کروں گا، ولی بن گئے. تو فضیل بن عیاض، انہوں نے جب توبہ کی، دیکھو سچی توبہ کسے کہتے ہیں، آج تک جتنی بھی انہوں نے چوری کی تھی ان تمام کا حساب ان کے پاس تھا، تمام کو پیسہ واپس کیا، اور جن کے پیسے واپس کرنے کی ان میں قوت نہیں تھی میں انہوں نے معافی چاہی کہ مجھے معاف فرما دے. سب نے معاف کر دیا، لیکن ایک یہودی ایسا تھا جس نے معاف نہیں کیا. یہودی کے پاس جب پہنچے یوں کہا کہ میں فضیل ہوں، ایک مرتبہ آپ کے میں نے اتنے پیسے میں نے چرا لیے تھے، ابھی میرے پاس ہے نہیں، آپ مجھے معاف فرمائیں. وہ یہودی تھا، وہ کیسے معاف کرے؟ یہودی نے کہا میں معاف نہیں کروں گا. کیوں کہ پیسے نہیں تھے اس تھیلی میں، بلکہ پوری تھیلی سونے سے بھری ہوئی تھی. حضرت فضیل نے فرمایا کہ نہیں، سونا نہیں تھا، میں نے نکال کے دیکھے تھے، وہ درہم تھے، وہ تو پیسے تھے، لیکن نہیں مانا. لیکن یہ جو یہودی تھا وہ تورات پڑھا ہوا تھا، تورات کا جاننے والا تھا. اس نے سوچا کہ واقعیتاً یہ فضیل نے سچی توبہ کی ہے، اور میں نے تورات میں پڑھا ہے جو امت محمدی میں سے کوئی سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ کسی ریت کی تھیلی پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تھیلی کو سونے کی بنا دیتا ہے. یہ تورات میں ہے یہ بات. تو وہ یہودی نے کیا کہا، نہیں میں آپ کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ میرے ایک حکم کو آپ پورا نہ کریں. تو کہاں کہو کون سا حکم؟ تو یوں کہا یہودی نے کہ اندر میں ریت کی تھیلی پڑی ہوئی ہے، اندر میں دیکھو، اس نے تو ریت نہیں کہا، اندر میں سونے کی تھیلی پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ تو میں آپ کی توبہ اور آپ کا گناہ اور آپ کا قصور معاف کروں گا. تو حضرت فضیل نے فرمایا یہ تو بڑا سستا سودا ہے، اتنی تھیلی اٹھانے میں کیا اچھی بات ہے. گھر میں گئے، تھیلی پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، جیسے ہی اٹھایا یہودی کے پاس رکھا، یہودی نے تھیلی کھولی، پوری تھیلی سونے سے بھری ہوئی. یہودی نے کہا حضرت فضیل سے، سنو میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں، میں نے تورات میں یہ بات پڑھی تھی کہ جو مسلمان سچی توبہ کرتا ہے تو میں آپ کی توبہ کی سچائی کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی توبہ سچی ہے کہ نہیں. کہ تورات میں یوں لکھا ہے کہ جو مسلمان سچی توبہ کرتا ہے وہ جس تھیلی پر ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ اگر ریت ہو کے کنکر ہوں گے تو وہ سونے کی بن جائے گی. لیکن آپ اس کا تجربہ ابھی نہ کریں کہ لاؤ سچی توبہ کر لوں اور گھر میں جو سیمنٹ کی یا ریت کی تھیلی اس کو ہاتھ لگا دوں تو وہ سونا بن جائے. بھائی یہ تو سچی توبہ نہیں ہوئی. آپ نے توبہ کیوں کی؟ وہ سونے کی بن جائے اس لیے آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو آپ اس واقعے پر اور تورات کی جو بات ہے جو اللہ ہی نے بیان فرمائی یہ غلط نہیں سمجھی جائے گی. کہیں آپ آزما نہ لے رہے ابھی، ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ ہماری توبہ ہی سچی نہیں ہے، ہم نے تو آزمانے کے لیے توبہ کی. سچی توبہ تو یہ فضیل بن عیاض جو ہے نا، اس کی تو میں بیان کرتا ہوں، اس کو بولتے ہیں سچی توبہ. تو پھر بعد میں وہ یہودی بھی مسلمان ہو گئے. تو دیکھو اللہ نے انسان کو کیسی صلاحیت عطا فرمائی، کہاں سے کہاں پہنچ چکا. جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اللہ نے ان کو اولیاء کا سردار بنا دیا. تو یہ کیا وجہ تھی؟ یہ تو صلاحیت تھی. یہ صلاحیت کو صحیح معنوں میں استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا. لیکن جب آدمی اس مرتبے کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتا تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک میں مثال قرآن کا واقعہ میں مختصر سنا. دیکھو میں نے کس کا واقعہ سنا ہے، جب صلاحیت کو صحیح استعمال کرتا ہے تو اتنا اونچا مرتبہ، اور صلاحیت جب استعمال نہیں کرتا بالکل نیچے گرا دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے جو ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیار دسترخوان زمین پہ نیچے اتارے اپنی طرف سے اور اس میں کھانا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. کل جو تراویح میں آخری جو رکعت تھی اور آخری رکعت میں جو امام صاحب نے جو پڑھا تھا تراویح میں، اس میں یہ واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، تیار دسترخوان نیچے اتارا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنے ماننے والوں سے یوں کہو کہ
دوپہر میں اگر دسترخوان آئے تو شام کے لیے ذخیرہ نہ کرنا، شام کو میں الگ سے کھانا بھیجوں گا، جس وقت جو کھانا ہو کسی کو وہ کھا لے، دوسرے وقت کے لیے اس کی ذخیرہ اندوزی نہ کرے۔ لیکن کیا کریں، ان لوگوں نے خلاف ورزی، مخالفت کی اور اللہ کو بھروسہ نہیں بیٹھا، اس بنا پر انہوں نے کھانے کو ذخیرہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا، صلاحیت کھو دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قردہ والخنازیر یعنی جو نوجوان تھے ان کو تو بندر بنا دیے، اور جو بوڑھے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو سور بنا دیے۔ اس سے یوں پتا چلا جب آدمی اپنی صلاحیت کو کھو دیتا ہے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، نیچوں سے نیچا ہم نے کر دیا، ہم نے انسان کو ڈال دیا، پھینک دیا، اور اسی طرح اس کا جو مرتبہ تھا اتنا گھٹیا بنا دیا کہ اتنا مرتبہ نہ بندر کا ہے، نہ خنزیر کا ہے، نہ کتے کا ہے، نہ کیڑے مکوڑوں کا ہے، اتنا ہم نے گھٹیا انسان کو بنا دیا۔ واحد کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صحیح معنوں میں اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کیا۔ اس لیے یہ میں سمجھا رہا ہوں کس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باطنی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہ باطنی صلاحیت کو جب صحیح استعمال کرے گا تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا معنی ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت میں، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اسی طرح نیک عمل کیا، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ اس کا معنی، فلہم اجر غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ کب؟ جبکہ صلاحیت کو صحیح استعمال کرے۔ میں نے 3 مثالیں دی، ایک اور مثال میں لے لوں مختصر جو بڑی جامع مثال ہے۔ ایک تو میں نے توبہ کی مثال دی، دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت کے اعتبار سے نیت ایسی عطا فرمائی کہ نیت کی بنا پر آدمی اتنے اونچے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے کہ بعض مرتبہ جو انسان عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کا اتنا اونچا مرتبہ نہیں ہوتا جتنا مرتبہ کسی آدمی کا نیت کرنے سے ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی ایک مختصر میں مثال سنا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کے عجیب و غریب حالات، یہ بھی پہلے نیک نہیں تھے، بالکل شرابی قسم کے، آوارہ قسم کے، آزاد قسم کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اس کا بھی بڑا طویل واقعہ ہے کیسے نوازا۔ لیکن عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جب توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے مالا مال فرمایا، زبردست۔ وہ محدث تھے، مفسر قرآن بھی تھے، عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے، اور عبادت میں ایسی فرماتے تھے کہ رات کو عشاء کے بعد جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پتہ نہیں چلتا کہ صبح ہوئی، اتنے منہمک اور اتنے مصروف، اتنے مشغول ہو جاتے تھے وہ عبادت میں۔ پڑوس میں کسی کا مکان تھا لوہار کا، وہ بیچارہ کیا تھا، روایت میں آتا ہے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا تھا، اور اس کی عادت کیسی تھی، جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہتا اور جیسے ہی پہلے ہی اللہ اکبر کہتا، ہاتھ میں اگر ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا تو اگر وہ پیچھے کی جانب ہوتا تو پیچھے پھینک دیتا، مارتا نہیں، اور اگر نیچے ہوتا تو وہیں وہ پھینک دیتا اور نماز کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ اس کی عادت تھی، اور پورا دن وہ لوہا کوٹتا ہی رہتا تھا، اور ہتھیار اور جو کچھ سامان بنانا ہوتا، اوزار بنانا ہوتا، وہ بناتا رہتا، اور بیچارہ پورا دن تھکا ہارا رات کو سو جاتا عشاء کی نماز پڑھ کے۔ ان کا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، اس نے یوں کہا، ابا جان ہمارے پڑوس میں ایک آدمی ہے، وہ تو رات کو تو عبادت کرتے ہیں اور آپ سو جاتے ہیں، پوری رات وہ عبادت میں گزار دیتے ہیں اور آپ تو بالکل سو جاتے ہیں اور سیدھے فجر میں اٹھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت وہ جو لوہار کے نے، انہوں نے حسرت بھری زبان سے ایک بات کہی، روتے ہوئے ایک بات کہی کہ بیٹا واقعیت اگر میرے پاس بھی عبداللہ بن مبارک جیسی وسعت ہوتی
اللہ نے مجھے ایسی دنیا جو دی ہوتی، ان کے پاس اللہ نے اتنی دنیا دے رکھی ہے کہ اگر وہ پوری زندگی آرام سے وہ کھائیں پھر بھی ان کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں روزانہ جو کماتا ہوں، روزانہ جو میں محنت کرتا ہوں، اگر یہ جو نہ کروں تو نہ میں کھا سکتا ہوں نہ آپ کھا سکتے ہیں، اس لیے مجھے مجبوراً اس طرح مجھے کمانا پڑتا ہے، پورا دن محنت کرنے کی بنا پر رات کو تھک جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے وہ وسعت عطا فرمائے تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی تو میں بھی یہ سب چھوڑ دوں گا اور پوری رات میں عبادت میں مشغول رہوں گا۔ یہ بس ایک تمنا تھی اور یہ نیت تھی ان کی۔ عجیب ہوا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پہلے ہوا۔ اب اتنے بڑے بزرگ محدث، پوری دنیا کے مسلم بزرگ، کوئی ایسا محدث نہیں ہوگا کہ جس کے بارے میں کسی نے کلام نہ کیا ہو، لیکن عبداللہ بن مبارک ایسے محدث ہیں کہ کسی نے ان کے بارے میں کلام نہیں کیا، تمام کے تمام لوگ علماء محدثین سب کے سب ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اتنے اونچے بزرگ گزرے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ ہی بتاؤ ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ 10 یا 15 دن کے بعد وہ لوہار کا انتقال ہوا۔ تو اس زمانے میں دوسرے بھی ایک محدث تھے، ان کے شاگرد بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت کی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا، حضرت کیا گزری؟ کہ کیا پوچھ کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا، لیکن سن لو، جتنا میرے پڑوس میں جو لوہار رہتا ہے اس کو جو مرتبہ عطا فرمایا ایسا مرتبہ مجھے بھی نہیں ملا۔ یہ جو بزرگ تھے خواب دیکھنے والے عالم محدث یہ تعجب میں پڑ گئے، ان کی آنکھ کھل گئی اور سیدھے جب صبح ہوئی فوراً لوہار کے گھر پہنچے، اور لوہار کے گھر پہنچنے کے بعد پوری بات کی۔ ایسے بتایا نہیں پہلے انہوں نے خواب کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا، بلکہ تحقیق کی کہ کیا وجہ ہے کہ لوہار جو آپ کے جو والد تھے، آپ کے گھر کے جو بڑے تھے، اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، جتنا اونچا مرتبہ عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت جو مسلم شخصیت ہے اور دنیا میں سب سے بڑی محدثانہ شان رکھتے تھے، ان کو بھی اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ عطا نہیں فرمایا جو مرتبہ آپ کے والد کو اور آپ کے گھر کے بڑے کو جو عطا فرمایا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بتاؤ۔ تو وہ یوں کہتے تھے، 2 ہی باتیں بتائی بس پھر، اور وہ 2 باتیں اتنی آسان ہیں، واقعیت انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی، اس پر میں یہ واقعہ مختصر سنا رہا ہوں۔ تو ان کی گھر والی جو عورت تھی انہوں نے یوں کہا کہ 2 ہی باتیں تھیں کہ بس اللہ اکبر کی جب پکار ہوتی مؤذن کی طرف سے وہ فوراً ہتھوڑا رکھ دیتے اور اپنا کام بند کر دیتے اور سیدھے مسجد کی طرف آتے اور نماز پوری پڑھ لیتے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر کام شروع فرماتے، اور رات کو جب سوتے تو روزانہ عبداللہ بن مبارک کو دیکھتے اور اپنے بیٹے سے یوں کہتے، اے بیٹا اگر میرے پاس دنیا کی فراوانی ہوتی تو میں بھی اسی طرح عبادت کرتا جس طرح عبداللہ بن مبارک عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا کرے مجھے مجبوراً سونا پڑتا ہے۔ بس اس طرح وہ نیت کر کے سو جاتے تھے۔ تو وہ جو محدث تھے انہوں نے فرمایا، واحد اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کی اس نیت کی بنا پر اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا جتنا اونچا مرتبہ عبداللہ بن مبارک کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ تو یہ صلاحیت ہے انسان کو، یاد رکھنا اس بات کو۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے واقعہ سمجھا، اگر واقعہ نہ سمجھا تھا تو شاید یہ علمی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو بات سمجھ میں آئی اب تک؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ تو میں نے چند مثالیں دی، کتنی مثالیں ہیں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے پوری، ہر بات کو میں ہر الگ الگ واقعے سے میں سمجھا سکتا ہوں، اور اتنے واقعات ہیں کہ اس کے لیے انشاءاللہ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں 3 دن صرف میں واقعے سنانے میں گزار سکتا ہوں۔ کتنے واقعات ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے، بس لیکن اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اس پر بھی ایک مختصر بات میں آپ کو سنا دوں، یاد آ گئی اس لیے۔ ایک مرتبہ بغداد کا واقعہ میں سناتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی عالم ربانی محبوب سبحانی نور اللہ مرقدہ اپنے گھر سے جا رہے تھے، اکیلے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ کچھ عیسائی لوگ کسی مسلمان کے ساتھ الجھ رہے ہیں،
اور زور زور سے ان کی بحث ہو رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، اور قریب ہے کہ مسلمان مغلوب ہو جاوے، ہار جاوے، شکست کھا جاوے۔ حضرت یہ سن رہے تھے، اتنے میں وہ جو مسلمان تھا اس کی نظر پڑی حضرت پر۔ اب تو کیا پوچھنا، وہ بیچارہ عامی قسم کا تھا، جاہل تھا، اس کے پاس وہ جوابات نہیں تھے جو عیسائی، جو راہب تھے، پادری تھے، جو علماء تھے، ان کی بات کا جواب وہ نہیں دے سکتے تھے۔ اور جب شیخ پر نظر پڑی تو وہ خوش ہو گیا اور دور سے پکارا، اے حضرت ذرا تشریف لائے اور میری مدد فرمائے۔ حضرت فوراً آئے، پوچھا مسلمان سے کیا بات ہے کہ یہ عیسائی لوگ ہمارے اسلام دھرم کو کمزور کہہ رہا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا عیسائیوں سے کیا دلیل آپ کے پاس کہ آپ کا جو عیسائی مذہب ہے یہ بڑا مضبوط ہے اور یہ بالکل سچا ہے، یہ صحیح ہے، اور اسلام مذہب کمزور ہے اور جھوٹا ہے، باطل ہے، چلو اس بات پر آپ دلیل بیان کرو۔ تو کیا دلیل بیان کی معلوم عیسائیوں نے کہ دیکھو ہم نے دیکھا دنیا میں کہ ہمارے جتنے بھی چرچ ہیں، جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں، وہ تمام کی تمام کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین و جمیل ہے اور کتنی مضبوط ہے، اور ہم نے آپ کی مساجد دیکھی، مسجدیں دیکھی، بالکل پرانی پوشیدہ قسم کی، اور اسی طرح ایسی کمزور کہ کوئی آج گرے کل گرے۔ اس سے یوں پتا چلا کہ آپ کی مسجد کمزور تو آپ کا مذہب بھی کمزور۔ یہ دلیل لو، یہ کوئی دلیل ہے؟ لیکن جو باطل ہوتا ہے نا ان کو صحیح عقلی اور اسی طرح جو علمی جو دلیل ہوتی ہے نا وہ نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ بھی یاد رکھیں، اس پر بھی باتیں ہیں لیکن میں وہ سب چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضرت نے کیا فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو، آپ کا سب سے مضبوط جو گرجا ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ تو وہ تمام عیسائی کے جتنے بھی تھے 8-10 وہ تمام ان کو لے گئے، اپنے مضبوط جو مرکز جو تھا چرچوں کا وہاں لے گئے، اور جیسے ہی حضرت نے اس چرچ میں قدم رکھا، قدم رکھنے کے بعد صرف ایک آیت پڑھی، اعوذ باللہ بسم اللہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اس آیت کا پڑھنا تھا، پورا چرچ اسی وقت زمین دوست ہو گیا، اس کی عمارتیں، اس کی چھت، اس کی دیواریں، دروازے ٹوٹ کے چور چور ہو گیا۔ جب یہ منظر دیکھا تو عیسائی ایک دم سے ہبکے بکے رہ گئے اور یوں فرمایا کہ کیا وجہ؟ تو یوں کہا حضرت نے کہ دیکھو ہمارے کلام مجید کی طاقت کو دیکھو کتنی زبردست قوت ہے، صرف ابھی میں نے ایک آیت پڑھی، ایک آیت کا بھی مقابلہ آپ کا اتنا مضبوط چرچ نہیں کر سکا، اور ہماری مسجدوں میں تو کئی سالوں سے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے لیکن آج تک کوئی اثر نہیں ہوا، صرف پرانی ہوئی، صرف بوسیدہ ہوئی۔ چلو بتلاؤ اس سے آپ کا چرچ مضبوط، آپ کا دین مضبوط، یا ہماری مسجد مضبوط، یا ہمارا اسلام مضبوط؟ تو وہ تمام عیسائی یک زبان ہو کے بول پڑے، نہیں شیخ پتا چل گیا واقعی جناب کی مسجد مضبوط ہے کہ ہماری جو چرچ عبادت گاہ تھی ایک آیت کو بھی برداشت نہیں کر سکی اور وہ گر گئی۔ تو یاد رکھنا اس سے یوں پتا، عیسائیوں نے یوں کہا، اس سے یوں پتا چلا کہ آپ کی مسجدیں بھی مضبوط اور اسلام بھی مضبوط، ہم سب کو اسلام میں داخل کر لو۔ اسی وقت تمام کے تمام مسلمان ہو گئے۔ چلو اس سے کیا بات سمجھا؟ یہ صلاحیت جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کتنی مضبوط ہے کہ اس کو پہاڑ تو کیا اتنا بڑا مضبوط چرچ بھی برداشت نہیں کر سکا ایک قرآن کی آیت کو۔ اور آج ہمارا مسلمان کا چھوٹا سا بچہ پورے قرآن کو سینے میں اٹھا کر بالکل آزاد ہو کے گھومتا ہے اور اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے انسان کو کیسے صلاحیت عطا فرمائی، کیسی قوت عطا فرمائی۔ آج دنیا میں کتنے حفاظ ہیں اور دنیا میں کتنی تلاوت کرنے والے ہیں لیکن آج تک ان کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی صلاحیت اور کیسی قوت عطا فرمائی، وہ پہاڑ کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ بلکہ خود اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، یہ تو میں نے ایک مسجد کا اور چرچ کا واقعہ بیان کیا، بلکہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں ہم اس قرآن کو اگر پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ چورا چورا ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن الى آخری لرأيته خاشعا متصدعا، یہ معنی اس کا، تو پہاڑ چورا چورا ہو جاتا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی صلاحیت عطا فرمائی۔ بس یہ بات اب سمجھے، اب سمجھے ہو تو میں آگے چلتا ہوں۔ اب کیا مانا؟ اب یہاں پر جتنی باتیں میں نے سمجھائی ان تمام باتوں کو آیت کے ساتھ ملاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل السافلین، ہم نے اس کو پھینک دیا نیچوں میں سے بھی نیچا۔ کب؟ جبکہ انسان نے اپنی صلاحیت
کھو بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو بندر، کتا، سور، کیڑے مکوڑے اس سے بھی نیچا بنا دیا. یہ مطلب اس کا، اور آپ مطلب سمجھ گئے کیوں؟ اس لیے کہ جو صلاحیت تھی وہ کھو بیٹھی. اور صلاحیت کون سی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور وہ عقل جو شریعت کے تابع ہو. جب یہ عقل شریعت کے تابع نہیں رہے گی، اس صلاحیت کو انسان کھو دے گا، تو پھر بعد میں یہی انسان ثم رددناہ اسفل سافلین ہو جائے گا. اب تو آیت کا مطلب سمجھے؟ پوری زندگی یاد رکھنا. اس کو سمجھانے کے لیے 4 دن لگے مجھے اس آیت کو. اب آگے کیا فرما دیں؟ یہ سورت پوری کر لو آج جلدی سے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی نہیں ختم ہوگا. کیا مطلب؟ جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا. چلو بتلاؤ دوسرے الفاظ میں اس کا کیا مطلب آپ بیان کرو گے؟ کیا مطلب؟ ایمان لائے گا، عمل صالح بجا لائے گا. اس کو دوسرے الفاظ میں 4 دن سے سمجھا رہا ہوں، بولو. آپ یوں کہنا کہ جو انسان اپنی صلاحیت کو صحیح استعمال کرے گا. بات سمجھے نا؟ میں دوسرا معنی کرتا ہوں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا دوسرا معنی، ایک معنی تو بالکل صاف ہے، جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا ان کے لیے تو ہمیشہ کا اجر ہوگا، یعنی جنت کی شکل میں ملے گا. لیکن میں جو 4 دن سمجھا رہا ہوں اس اعتبار سے اس کا دوسرا معنی کیا ہوگا؟ وہ انسان جو اپنی صلاحیت کو صحیح استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اجر عطا فرمائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ معنی سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ مطلب تو فلکم اجر غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا. اس کا مطلب کیا؟ جنت کی شکل میں. اب اس میں بھی باتیں ہیں لیکن کافی، پھر بعد میں یہ سورت میں کتنے دن ہو جائیں گے، اس سے آگے میں چلتا ہوں. فما یکذبک بعد بالدین کی آیت، اس کے بعد کیا ہے؟ فلہم اجر غیر ممنون. فما یکذبک بعد بالدین، اس کا معنی پہلے ترجمہ. فما یکذبک، اے مخاطب انسان، اب تجھے کون سی چیز تکذیب کے اوپر ابھار رہی ہے؟ بعد اس کے بعد بالدین، دین کے بارے میں. یہ اس کا ترجمہ. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے اوپر کیسی باتیں سمجھائی جو میں آپ کو 4 دن سے سمجھا رہا ہوں، جو آپ کے دل میں اتر گئی. یہ اترنے کے باوجود اگر کوئی اس کا انکار کرے، بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میں نے 4 دن تک آپ سمجھایا، آپ کے دل میں یہ بات اتر گئی. اب یہ بات اترنے کے بعد بھی آپ اس کو تکذیب کریں، آپ اس کو جھٹلا دیں، تو چلو بتلاؤ اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی جھوٹا آدمی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ یوں فرماتے ہیں فما یکذبک، اے انسان کون سی چیز آپ کو آمادہ کرتی ہے جھٹلانے کے اوپر؟ کہ اتنا صاف صاف مطلب کہ ہم نے دین کھول کے بیان کر دیا، دین کی باتیں آپ کے سامنے آ چکی، لیکن اس کے باوجود آپ اس کی تکذیب کریں. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ آگے فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں میں بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا سب حاکموں میں سب سے بڑا حاکم اللہ نہیں ہے؟ کہو ہاں ہے. حدیث میں آپ کو بلاتا ہوں، چلو. حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ سورت کوئی تلاوت کرے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو ہم یہاں تک پہنچے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا بولو. چلو آپ کی بولو. بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. کیا مطلب اس کا؟ اللہ ہم سے سوال کرتا ہے یہ سب باتیں سمجھانے کے بعد، تو کیا اب تو بتلاؤ اللہ تعالیٰ سب حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ ارے بنا کیوں نہیں یا اللہ، ہو آپ سب سے بڑے حاکم. وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں، میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ تجھ جیسا بڑا حاکم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. تیری جو کورٹ ہے یہاں دنیا کی جو ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہاں کے جتنے بھی جج ہیں اور جتنا بھی بڑا جج کیوں نہ ہو، وہ تمام کے تمام فیصلہ کرنے میں اور حکم لگانے میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن یا اللہ تو ایسا احکم الحاکمین ہے کہ تیرا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. اور اس بات پر میں گواہی دیتا ہوں. یہ بات پوری ہو گئی. یہ بالکل میں نے آخر میں جلدی بیان کر دیا. تو یہ سورت کی تفسیر پوری ہوئی. اللہ نے جو مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اس پر جو باتیں جو مفید تھی، جو عمل کی تھی، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم یا اللہ یا ارحم الراحمین یا رحمان یا رحیم یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ تو نے جو ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی ان صلاحیتوں کو صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل سے یا اللہ تو ہی نے تو فرمایا جو اس سورت کی آیت سے پتہ چلتا ہے جب تک تیری توفیق شامل حال نہ ہو کوئی انسان اپنی صلاحیت کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا. یا اللہ ہم تجھ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں 100 بار یا اللہ اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں مؤدبانہ عاجزانہ یا اللہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے مرد ہو چاہے نوجوان لڑکے ہوں چاہے نوجوان لڑکیاں ہوں چاہے کوئی بھی ہو یا اللہ سب کو اپنی صلاحیت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں آج ہم نے پوری انسانیت نے اپنی صلاحیت کو کھو دیا اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیا آپ کو ناراض کیا. یا اللہ تو اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. یا اللہ تو نے یہ مہینہ اسی لیے عطا فرمایا کہ انسان پھر اپنی صلاحیت کو سمجھ لے انسان پھر اپنی صلاحیت کو صحیح استعمال کرنے لگ جاوے. یا اللہ تو بار بار ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں لیکن یا اللہ ہم ہیں کہ سنبھلنے کے لیے تیار نہیں اصلاح کے لیے تیار نہیں. یا اللہ اس کے باوجود تو کتنا غفار ہے تو کتنا رحیم ہے بار بار تو ایسے مواقع عطا فرماتا ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ایسے مواقع کی قدر کی توفیق عطا فرما اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال میں لانے کی توفیق عطا فرما صلاحیتوں کو ضائع کرنے سے بچا لے ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما ہمیں صحیح نیتوں کی توفیق عطا فرما صحیح عمل بچا لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ تو تو نے امانت یہ بار یہ ذمہ داری یہ احکام الہی جن کو آسمان و پہاڑ اور زمین کسی نے نہیں اٹھایا ہم کمزور انسانوں نے اٹھا لیا. تو نے بھی یوں کہا یہ انسان تو ظالم ہے تو جاہل ہے. یا اللہ ہم ظالم ہیں جاہل ہے یا اللہ ہم نے اٹھا لیا کوئی برداشت نہیں کر سکا تو اس ذمہ داری کو صحیح معنوں میں نبھانے کی توفیق عطا فرما. تجھ سے یا اللہ درخواست کرتے ہیں یا اللہ اس امانت کو اس ذمہ داری کو یا اللہ صحیح نبھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے احکام کو بجا لانے کی استقامت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تیری توفیق کے ساتھ قبولیت کے ساتھ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ تیری مدد کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ایسے احکام پر یا اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جاوے اور جس سے تو ناراض ہو ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ان کلام مجید کو یا اللہ اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور زندگی میں یا اللہ اس کو لانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو بھی ہمارے نوجوانوں کو بھی یا اللہ ہمارے بوڑھوں کو بھی عورتوں کو بھی سب کو یا اللہ صحیح توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرما اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما ناقدری اور ناشکری سے بچا لے گناہوں سے بچا لے معافی سے بچا لے ہمیں رزق کی حلال طیب باتیں عطا فرما حرام لقموں سے بچا لے شبے سے بھی بچا لے. یا اللہ تیری ناراضگی والے اعمال سے بچا لے. یا اللہ ایسے ہر لقمے سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہو. یا اللہ جس سے یا اللہ ہماری زندگی حرام کاموں میں یا اللہ لگ جاوے ایسے ہر لقمے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کے دل میں تیری محبت نصیب فرما. یا اللہ تو نے انسانوں کو ایسا دل عطا فرمایا جس دل میں تو آ سکتا ہے. یا اللہ پہاڑ بھی تیرے کو برداشت نہیں کر سکتا ساتوں آسمان تجھے نہیں اٹھا سکتے. یا اللہ ایک انسان کمزور یا اللہ ایک پہاڑ تمام انسانوں کو ختم کر سکتا ہے. یا اللہ ہزاروں کروڑوں انسانوں کو ختم کر سکتا ہے لیکن ایک انسان کے اندر وہ قوت عطا فرمائی جو نہ پہاڑوں کو عطا فرمائی وہ قوت ہے کہ یا اللہ انسان کے دل میں تو آ سکتا ہے تیرے بوجھ کو یا اللہ انسان برداشت کر سکتا ہے. تو یا اللہ تو ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ جس کی بنا پر تو ہمارے دل میں سما جاوے.
یا اللہ تو ہمارے دل میں آ جاوے، ایسے دل ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ایسے ہی دل میں آیا کرتا ہے جو پاک ہوتا ہے، کینہ سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، ریا سے پاک ہو، کبر سے پاک ہو، کسی کو حقیر سمجھنے سے پاک ہو، عجب سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، ایسے دل میں تو آیا کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارا دل ایسا بنا دے، یا اللہ ہمارا دل ایسا پاکیزہ بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں جو ناپاکیاں ہیں، جو گندگیاں ہیں، اور گندگیاں گناہوں کی ہیں، حرص کی ہیں، حسد کی ہیں، کینہ کی ہیں، بغض کی ہے، دشمنی کی ہے، نہ معلوم کیا کیا گندگیاں، گناہ، برے اخلاق ہمارے دلوں میں بھرے پڑے ہیں، اپنے فضل سے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے اور ہمارے دلوں میں تو آ جا، ہمارے دلوں میں تو آ جا یا اللہ، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، تو اپنی رضامندی نصیب فرما، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی راضی فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بیڑا پار کر دے، دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرما، گناہوں سے بچا لے، معاصی سے بچا لے، بری نظر سے بچا لے، فتنوں سے بچا لے، آنکھوں کے فتنے سے بچا لے، شرمگاہ کے فتنے سے بچا لے، مال کے فتنے سے بچا لے، دنیا کے فتنے سے بچا لے یا اللہ، تمام ظاہری باطنی فتنوں سے بچا لے، تمام برائیوں سے بچا لے، ہمیں صحیح توفیق عطا فرما، صحیح علم عطا فرما، صحیح معرفت نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما یا اللہ۔ بہت کچھ مانگنا ہے، ہر وقت ہماری یہی شکایت ہے، کچھ نہیں مانگا یا اللہ، تیرے اعتبار سے ہم نے کچھ نہیں مانگا، لیکن تو بغیر مانگے دے دے یا اللہ، اپنی شان کے مطابق دے دے یا اللہ، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں کمالات نصیب فرما یا اللہ، ہمیں اونچا سا اونچا مرتبہ نصیب فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں یا اللہ، تو ہمیں اپنا قریب بنا لے، تو ہمیں اپنے رسول کے قریب بنا لے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ، سنتوں کی محبت نصیب فرما یا اللہ، جو مانگا، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اور عطا فرما، سب ہماری حاجتوں کو پوری فرما، ضروریات کو پوری فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، کمزوروں کو قوت عطا فرما یا اللہ، جو بے توفیق بندے ہیں ان کو توفیق نصیب فرما، سب کو توفیق دے، سب کو استقامت اخلاص دے یا اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا رب۔